اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں۔ رزق کے معاملے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ رزق کا جو ذمہ ہے یہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ کوئی کافر، کوئی مسلمان، مومن، مسلم، عیسائی، یہودی، شیعہ، قادیانی، جتنے بھی ہیں، اللہ کہتا ہے رزق میں نے دینا ہے۔ یہاں تک کہ جو اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ کے نافرمان ہو، اللہ کہتا ہے رزق میں نے دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر کے جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر پڑا ہوا ہے نا، اس پہ آپ اپنا عصا ماریں، آپ کو ہم کوئی اپنا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں، اپنی خلقت کا ایک انداز دکھانا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک سامنے پتھر تھا، اس پہ لاٹھی ماری، جیسے لاٹھی ماری نا تو وہ دو ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑے کے منہ میں جو نا وہ ہرا پتا تھا۔ اللہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا، یہ پتھر ہے نا یہ بند ہے، اس کو پانی اندر نہیں پہنچ سکتا، ہوا نہیں پہنچ سکتی ہے، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے ہرا پتا وہاں پر بھی پہنچا دیا۔ آج کل میں بات کروں حلال اور حرام، حلال کیا چیزیں ہیں، حرام کیا چیزیں ہیں، حلال اور حرام کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کے سامنے اس لیے یہ دو چار باتیں تمہیدی طور پہ کی ہے کہ رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا۔ کبھی بھی آپ نے حرام کو ہاتھ نہیں ڈالنا، حرام چھکنا نہیں ہے، حرام کھانا نہیں ہے، اس کی طرف دیکھ کر خوش نہیں ہونا، حرام کی طرف دیکھ کر کبھی بھی نہیں خوش ہونا۔ رزق حلال کھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرف سے برکت ہی برکت دے گا اور ہر طرف سے آپ کو خوشی خوشی ہوگی۔ اب دیکھو ہم غریب طبقہ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی پریشانی نہیں، سارے ہنستے کھیلتے آتے ہیں، ہنستے کھیلتے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک آدمی اس کے پاس کروڑ روپے کا مال ہے مگر منہ اس کا بینگن کی طرح ہو تو کیا فائدہ ہے؟ کروڑ روپے کا مالک ہے اور ہر وقت اس کا منہ ایسے کہ جیسے بینگن 3 دن کا رکھا ہونا تو وہ چوس دیا جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کرنا کیا ہے کہ کروڑ روپے کا مالک، اس سے ہم غریب نہیں بہتر کہ لال گاجر کی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے، ہوش باش، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے رزق حلال کی وجہ سے۔ بانڈ، یہ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں یہ آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں، پرائز بانڈ لیتے ہیں 450 روپے کا۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں، نمبر میں آتے ہیں، اس میں نمبر لگ گیا، نہیں لگا، نہ لگا، اگر لگ گیا تو لاکھوں میں چلے گئے، نہ لگا تو آپ کے 450 کے قائم دائم۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پرائز بانڈ والا۔ دوسرا ایک فتنہ نکلا ہوا ہے، رکشوں پر اس کے بینر لگے ہوتے ہیں، بولی والی کمیٹی، بولی والی کمیٹی، 10,000 کے پیچھے 10 لاکھ روپے، جس کی نکل آئی وہ سائڈ پہ ہو جائے، وہ تو ساری وہ نہیں دے گا۔ سنا آپ نے ایسی کمیٹی؟ 10,000 آپ نے جمع کروا دی نا، 10,000 آپ نے جمع کروا دیے، جب 10,000 آپ نے کروا دیے، اب وہ 10,000 میں آپ کا پہلا نامہ نکل آیا، دوسرا نکل آیا، تیسرا نکل آیا، تو اس میں آپ کو 10 لاکھ روپے ملے، یا مثال کے طور پر ہیوی بائک انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، یا کوئی گولڈ وغیرہ سونے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ آپ کی دوسری کمیٹی نکل آئی، تیسری نکل آئی، پہلی نکل آئی، آپ 10,000 دے کے سائڈ پہ ہو جائیں، آپ لاکھ روپے کا مال لے گئے، باقی بھگتے گا وہ دوسرے۔ یہ کہاں سے جائز ہوا؟ اس میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ سود بھی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ 10,000 دیتے ہیں اور ایک آدمی سے منافع 50,000 روپے لیتے ہیں، یہ سود کی طرف پہ جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے جائز ہوا؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے نا یہ حرام کاری کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کھائیں گے آپ کے گھر کے اندر خوشی نہیں ہوگی، یہ کمیٹی لائیں گے آپ کے گھر کے اندر خوشی نہیں ہوگی۔ یہ پرائز بانڈ، یہ بولی والی کمیٹی، یہ علماء سے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ عالم دین سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتائیں کیا قرآن اور حدیث کی روح میں یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک وہ نمبر لگتے ہیں، آپ نے سنا وہ نمبر لگتے ہیں، چلو آج یار یہ 500 روپے لے لو، نمبر لگاؤ، وہ نمبر چلتے ہیں، آپ نے نمبر 2-3 نمبر اپنے مخصوص کیے ہوتے ہیں، آپ نے پہلے یار اچھا یہ میرے نمبر ہے، وہ تاش والے صاحب ہیں، تاش کے پتے پھینک دیے آپ نے، تو جو 3 پتے پھینک دیے، چوتھا آپ کے پاس نکل آیا، اس کے نیچے والے پتے کو نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے، نیچے والے کو نہیں نکال سکتا۔ یہی حساب ہوتا ہے، جو نمبر چلتے ہیں نمبرنگ چلتی ہے۔ جب آپ کا نمبر لگ گیا، نمبر آپ کا آ گیا، 500 کے پیچھے آپ کے لاکھ آ گئے، 500 کے پیچھے آپ کے کروڑ آ گئے، اور یہی چیز
یہ جو میچ ہوتے ہیں پاکستان واس انڈیا کا میچ ہے، اچھا کون سی ٹیم جیتے گی؟ بھائی پاکستان، دوسرا انڈیا جیتے گی، کتنے چل 5,000 روپے لگے، 5,000، اچھا 5,000 لگے ہیں، ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے، ٹھیک ہے، 5,000 دوسرا لے 10 سے ایک رہ جاتا ہے، دوسرے کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے نوجوانوں کو اکثر پتہ ہی نہیں ہے۔ 2-4 دن پہلے ایک بچے یہاں پہ بلیٹ کھیلے ہیں ایک لڑکے کے ساتھ، تو 500 روپے دوسرا لڑکا ہار گیا، تو میں نے کہا، یہ بڑی خوشی کے ساتھ اس نے بتایا کہ میں 500 روپے جیت گیا ہوں، اور بوتل پی رہا تھا، کہتا آپ نے پینی؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پینی، آپ پیو۔ میں کہا یہ حرام ہے، کہتا ہے کیسے حرام ہے، ہم نے تو فائنل لگایا تھا۔ میں نے کہا اچھا فائنل میں حرام نہیں ہوتا؟ کہتا نہیں فائنل میں لگاؤ حرام نہیں ہوتا۔ میں کہا یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی فائنل میں جائیں گے۔ کہتا نہیں فائنل کھیلو تو فائنل حرام نہیں ہے، دوسرا کھیلو تیسرا کھیلو تو وہ پہلا ایک چیپ لگتا ہے دوسرا چیپ لگتا ہے، تو پہلے دوسرے چیپ وہ حرام ہوتے ہیں، جو فائنل میں چلے جو تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ اور میں نے کہا یار حرام ہے، کیوں نہیں حرام ہوتا؟ تجھے کس نے کہا؟ یہ حرام کے پیسے اٹھا کے چھت پہ رکھ دے، یار چھت پہ چلے تو حرام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو وہ باتیں کر رہا ہے بھئی، یہ جائز نہیں ہے تیرے لیے۔ میں نے کہا یہ نہ کھا۔ کہتا اب اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا جا کے اس کے پیسے واپس کر۔ کہتا رہے دل تو نہیں کرتا، کہتا رہے بوتلا سٹنگ پی لا۔ میں کہا ہمیں زہر کھا لینا، تجھے کیا پتا، جو کسی کی ماننی نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ خیر کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں شک شبے والی چیزوں سے بچے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی شک شبے والی چیز ہو اس پہ کبھی نہ ہاتھ ڈالیں۔ اس کھانے کی وجہ سے انسان کی دل پر نہ وہ کالک پڑ جاتی ہے، جب کالک پڑ جاتی ہے تو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی شہد لایا، شہد، کہا یا رسول اللہ یہ شہد آپ کھا لیں، یہ آپ کے لیے لایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں سے لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ میں اپنے باغات سے لایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جس باغ سے لائے ہو اس باغ میں بہنوں کا حصہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کا جو حق ہے، دیکھیں بہنوں کا حق ہوتا ہے جیسے بھائیوں کا حق ہوتا ہے نا جداد میں، اسی طرح بہنوں کا حق بھی ہوتا ہے۔ ہم بہنوں کا حق دیتے نہیں ہیں، بھائیوں کا حق دے دیتے ہیں۔ بہنوں کا ہم کہتے ہیں کہ بس اس کی شادی کر دی، اس کا حق ادا ہو گیا، تو ایسے تو اپنے بیٹے کی بھی شادی کر دی، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ بہنوں کا حق دیا کہ نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا دیکھ رہا ہے ہو، پھر اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کیا۔ اور اگر وہ صحابی فرماتے کہ یا رسول اللہ میں نے بہنوں کا حق نہ دیا، تو اللہ کے نبی اس کو کبھی نہ کھاتے، کبھی نہ اس کو قبول کرتے۔ اور اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا ہے اور ہم سے کوئی پوچھے بڑے مجمع میں کہ بتاؤ بہنوں کا حق دیا، تو ہم کہیں گے الحمدللہ بہنوں کا حق بھی دیا، ساتھ والے ہمسائے کو بھی دیا، ہم نے تو یہ کہنا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تو ایسے نہیں کرنا، رزق حلال تلاش کریں، رزق حلال۔ زیادہ آج کل حلال و حرام پہ اس لیے ٹاپک کیونکہ اکثر دعا نہ قبول ہونے کی وجہ، اکثر انسان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا، اکثر انسان پریشانی میں مبتلا کیوں ہوتا؟ کیونکہ اس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ جب کمائی حرام کیا جائے تو ہر طرف سے پریشانی 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 اور ٹینشن انسان کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے رزق حلال پر زیادہ فوکس رکھیں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں، اور دوسروں کو بھی اس چیز پر تلقین کریں کہ رزق حلال کی طرف آئیں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارا دن روزہ رکھ کر 17 جو عرب کی گرمی تھی اس دور میں، آج کل تو ہمارا روزہ بنتا 16 گھنٹے کا بنتا نا، تو عرب کی گرمی کے مطابق 22 گھنٹے کا روزہ بنتا تھا صحابہ کرام کا، 22 گھنٹے کا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیلچے اپنے کاندھوں پر رکھے ہوتے تھے اور خود جا کر اپنی پیلیوں میں کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ 18 22 گھنٹے کا روزہ صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ آپ پانی بھی لگایا کرتے تھے، کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے، اپنی فصلوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی چرایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر پڑھا بھی کرتے تھے روزے کی حالت میں، مگر کبھی حرام نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی حرام نہیں کھاتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے پاس کوئی شک شبے والی چیز آ جاتی تھی تو وہ اس کو منع فرماتے ہم اس کو نہیں کھائیں۔ ایک آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں اعلان کیا تھا کہ عید کا جو بڑی عید ہوتی ہے نا، عید الاضحیٰ، اس میں پہلا دوسرا تیسرے دن تک آپ گوشت استعمال کر سکتے، کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں اسٹاک کر سکتے۔ یہ شروعات اسلام میں تھا کہ گوشت فریجوں میں اسٹاک نہیں کر سکتے، بس 3 دن تک جتنا مرضی کھاؤ، ٹکے بناؤ، کباب بناؤ، جو مرضی، آنے والی منہ میں پانی آ رہا ہے انشاءاللہ عید قریبی ہے، تو جو مرضی بناؤ کھاؤ، مگر 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو ایک صحابی سفر پر چلے گئے، جب سفر سے واپس آئے نا تو اللہ کے نبی نے بعد میں اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، جتنے دن تک اگر خراب نہیں ہوتا رکھ سکتے تو رکھ لو۔ صحابہ کرام، ایک صحابی تھے وہ چلے گئے تھے کہیں سفر پر، تو ان کی بیوی نے ان کے لیے گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ جیسے گھر سے واپس آئے تو بیوی کو کہا کہ جلدی کھانا لاؤ، مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ جب ان کے سامنے سالن پیش کیا گیا تو بیوی نے گوشت دیا، تو صحابی نے پوچھا یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ کہا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کھانا نہیں، یہ تو عید کو کئی دن گزر گئے۔
کہا اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، بات مان لو. کہا نہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنوں گا تب تک اس کو کھاؤں گا نہیں. اب دیکھو ہم تو بیویوں کی بات مان لیتے نا، ہمیں کو کہ تمہاری ماں نے ایسے کی، بیوی نے کہا ہم جا کے ماں کو ماریں گے مگر بیوی کی مانیں گے، کیونکہ بیویوں کی فرما برداری، بیوی کو ٹانگیں دبانے چاہیے. ماں کہہ دے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اگر بیوی کہہ دے ٹانگیں دبا دو، ٹانگیں کیا ہم سارا کچھ دبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ماں کی نہیں مانتے. صحابی کی دیکھیں، صحابی نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نہیں سنوں گا. وہ گوشت وہی کا وہی پڑا، سالن وہی کا وہی پڑا، اور بھوک کی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے. جا کر کہا یا رسول اللہ واقعہ آپ نے اجازت دی؟ کہا جی اجازت دی. پھر جا کر آپ نے گوشت کھایا. اب دیکھو یہ ہوتا رزق حلال. انہوں نے رزق حلال کھایا، اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کی. آج قرآن اٹھا کر دیکھیں 750 آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، بلکہ الف لام سے لے کے والناس تک سارا کا سارا قرآن صحابہ کرام کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات انہوں نے مانی. اس لیے آپ بھی رزق حلال کمائیں، اس پہ فوکس رکھیں، اور ایسی ویسی چیز جو شک شبے والی ہو اس کو قطعاً استعمال نہ کریں. ان کمیٹیوں کے چکروں میں نہ پڑے، اس پرائز بانڈ کے چکروں میں نہ پڑے، نمبروں کے چکروں میں نہ پڑے، تاش ڈبے کے چکروں میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اگر غلطی کوتاہی میں جان بوجھ کر حرام کا لقمہ یا اللہ اگر اندر چلا گیا یا اللہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما یا اللہ، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. الہ العالمین خصوصاً بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہود و نصارہ کو ہدایت عطا فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں الہ العالمین چن چن کے تباہ و برباد فرما. الہ العالمین کشمیر اور فلسطین کو اور برما کو اور بھی دیگر جتنے بھی مسلمان پھنسے ہوئے اللہ سب کو آزادی عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظ فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظ فرما. الہ العالمین ہمارے حرمین شریفین کی حفاظ فرما. آمین برحمتک یا